یقیناً کریڈٹ دینا ہوگا وزیراعظم عمران خان کو ان کی انتھک کوششوں کاوشوں کے نتیجے میں بالآخر پاکستان میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کا ایک نیا طوفان ہے، ایک نیا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ برق رفتاری سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جس کے اثرات پوری پاکستان کی معیشت پہ رونما ہو رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وزیراعظم عمران خان کے، مگر اس تعمیراتی انقلاب کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ حکومت کو فی الحال جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو مراعات اور ٹیکسز برات کے لیے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس مہلت کو بڑھانا ہوگا۔ فی الحال کنسٹرکشن ایمنسٹی کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر یعنی تعمیراتی مراعات میں صرف 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 31 دسمبر تک سرمایہ کار اور خریدار سے آمدن کے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے۔ منفرد ایمنسٹی کے ساتھ کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے سیمنٹ، سٹیل، لکڑی سمیت 40 صنعتوں کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور اسی لیے اب حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس وقت کی ضرورت کو محسوس کرے اور خاص طور پہ جو پچھلے چند مہینوں میں اس سلسلے میں ایکٹیویٹی کا آغاز ہوا ہے، یہ بہت محدود مدت تھی۔ اس پرکشش جو اس میں آفرز دی گئی تھی، جو ٹیکسز کی برات دی گئی تھی، اس سے پورا استعمال اٹھانے کے لیے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کووڈ ایک بار پھر پوری شدت سے ملک میں دوسری لہر سامنے آئی ہے۔ اسی لیے حکومت کو IMF اور FATF کو اعتماد میں لے کے کنسٹرکشن ٹیکس برات کی ڈیڈ لائن میں توسیع کرنی ہوگی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے 10 جولائی کو کنسٹرکشن پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کروڑا صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو 31 دسمبر تک بین الاقوامی آبلیگیشن سے مہلت ملی ہے۔ ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے۔ ہمیں جکڑا ہوا ہے FATF پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے۔ اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے۔ یہ 31 دسمبر کے بعد آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا۔ کئی چیزیں پھر بھی رہیں گی لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے۔ یہ صرف اسی سال کے لیے ہے اور یہ ہمیں صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے، نہیں تو ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، یہ ہمیں نہیں ملی تھی پرمیشن۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں، کیونکہ 31 دسمبر کے بعد پھر جو ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی اور پھر یہ آپ کو ونڈو نہیں ملے گی۔ بلا شبہ وزیراعظم عمران خان کنسٹرکشن پیکج کی مکمل کامیابی کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر بڑے شہروں میں تعمیراتی منصوبوں کی طویل قطار بھی لگ رہی ہے، لیکن کنسٹرکشن تحریک میں کراچی بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ سندھ حکومت نے تعمیراتی منصوبوں کی منظوری میں رکاوٹوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ 5 مہینوں سے 300 پروجیکٹس منظوری کے لیے اس وقت لٹکے ہوئے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، کیونکہ وجہ ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ رشوت کی وصولی کا تقسیم کا نظام جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکا ہے، اور جیسے ہی نظام تشکیل دیا جائے گا ان تعمیراتی منصوبوں کی اپروولز بھی ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ نظام جو منظور قادر کاکا کے زمانے میں چلتا تھا اس کی بحالی ہونی ہے اور سسٹم کی بحالی ہوگی تو ان منصوبوں کی منظوری بھی ہوگی۔ لیکن پنجاب اور KP میں اس وقت تعمیراتی اجازت ناموں اور بلڈنگ پلان کی ایک ماہ میں منظوری ہو رہی ہے اور اس میں زبردست اس کی وجہ سے ایکٹیویٹی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن سندھ میں 300 پروجیکٹس منظوری کے منتظر ہے اور گزشتہ 3 مہینوں میں محض 19 پروجیکٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ رشوت کے نظام کا، لینے کا اور تقسیم کا نظام جو ہے وہ اس وقت تشکیل دیا جا رہا ہے اور جیسے ہی ہوگا، مگر اس کیفیت کے اندر حکومت کی 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن تیزی سے ختم ہو رہی ہے، محض 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں ایک بار پھر جناب محسن شیخانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق چیئرمین آباد۔ بہت بہت شکریہ محسن شیخانی صاحب۔ 31 دسمبر کو یہ ختم ہو رہی ہے، یہ جو کنسیشنز ملے تھے، جو مراعات دی تھیں ٹیکسز کی اور جو خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تھیں، تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس سے یہ ایک ایسی ڈیڈ لائن ہے جس سے بہت سارے پروجیکٹس رک جائیں گے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فال تھرو نہیں ہو سکیں گی؟ تھینک یو کامران بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بڑھنا، ادروائز تو آپ سمجھے ابھی تک جتنا بھی جو کام ہوا ہے، جو پرائم منسٹر نے ہر تھرسڈے کو بیٹھ کے اور جنرل صاحب نے ہر ٹیوزڈے کو بیٹھ کے جتنی بھی کوشش کی ہے، وہ ابھی تک جو امپلیمنٹیشن ہے وہ 30% بھی نہیں ہوا ہے۔ 70% پورا پروجیکٹس باقی ہیں۔ 30% میں اتنی اکانومی موو کر رہی ہے، اتنا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے سیمنٹ کی، اسٹیل کی، اس لیے کہ بیسک 2-3 چیزیں
فریم ورک، یہ 3 کام پہلے اسٹرکچر کام ہوتا ہے، اس کے بعد فنیشنگ پہ آتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. ٹوٹل بزنس کمیونٹی جتنی بھی ہے سب کی پالیسیز آ رہی ہے اور ساری چیزیں گرو کر رہی ہے، جب جاب بھی کریشن ہو رہی ہے سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں عام لوگوں کو گھر بھی ملنے ہیں، اور یہ پالیسیز ایسی ہے کہ اس کو بڑھنا ہر لازم ہے. اس کے لیے وہی ہماری سچویشن ہے کووڈ کی دوبارہ پوری دنیا میں، اور اس وقت انٹرنیشنل اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو ملک ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن شکاری صاحب یہ بتائیے نا، ابھی 15 دن تو ہیں، تو اس میں تو کیونکہ اب پہلے بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 31 دسمبر جو ہے وہ اس کی بڑی اسٹرکٹ ڈیڈ لائن ہے، تو اس دوران جو منصوبے ہیں بنا کے آپ کو کمپلیٹ تو نہیں کرنے ہیں، اس کو اپروول کی فیز کے اندر جا کے اور اس کا انیشیل چیزیں آپ کو کرنی ہیں، وہ تو کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور جنرل صاحب کو بھی ایک ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جتنے پروجیکٹس ہیں اس کو اپروول رجیم کے تحت اپروو سمجھا جائے، کنڈیشنل اس کی اپروول دی جائے تاکہ ہم وہ ٹیکسیشن کے سسٹم میں آ جائے، ہم یہ پروجیکٹ شروع کریں. اور اگر اس کی کوئی فارمیلٹیز ہے تو وہ ہوتی رہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے ٹائٹل کنفرم ہو گئے ہیں، جس کے ریشوز اسی جو بک ہے اس کے حساب سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو جائے گی. کوئی ایسی چیز ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے آ جائے، ایسا کوئی ایشو، یہ نیشنل اکانومی کی بات ہو رہی ہے. شیخانی صاحب، یہ پرائم منسٹر تو ہر جمعرات کو میٹنگ کرتے ہیں، ہر منگل کو جو چیئرمین ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جنرل انور حیدر وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ ہر جمعرات کو میٹنگ ہوتی ہے. مگر یہاں پہ سندھ پہ تو آپ کی اپروول نہیں ہو پا رہی، پرائم منسٹر کے کہنے سے، پرائم منسٹر کی میٹنگ سے، پرائم منسٹر کے آرڈر سے تو یہاں پہ اپروولز نہیں ہو رہی نا. تو آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہمیں یہ دے دیں تو سندھ والے نہیں مانیں گے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہاں کی نہیں مانتی ہے، تو اس پھر کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک نیشنل اکانومی کی بات ہوتی ہے، نیشنل سبجیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جب فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے، لا میں پروویژن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ اسٹڈی کیا جائے، اور ہماری بات بھی ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، میرے خیال سے اس پہ غور بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائے تاکہ یہ پروجیکٹ کو اپروو سمجھا جائے. یہ وہ پروجیکٹ ہے جن کے ٹائٹل ویریفیکیشن ہو چکے ہیں. یہ بتائیے گا جہاں پہ آپ نے اپروول کے لیے دیے ہیں، یعنی کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنانا ہے، وہاں سے آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ کیوں اپروولز نہیں دے رہے یہ لوگ؟ گورنمنٹ لاسٹ 6 مہینے میں میرے خیال سے کوئی تیسرا ڈی جی ہے وہ بدل گیا. ایک سپریم کورٹ میں چلے گئے، ایک آئے ہمارے دوسرے ڈی جی صاحب، وہ سارے پروسیجر، ون ونڈو، ڈیجیٹلائزیشن، یہ تیسرے ڈی جی صاحب آ گئے. اب ایک ڈی جی اور یہ چوتھے ڈی جی ہے، اور ایک ڈی جی جب آتا ہے 1-1.5 مہینہ تو وہ سب چیزوں کو سمجھنے میں لگاتا ہے. سیتو صاحب آئے، ابھی سمرو صاحب آئے، اس سے پہلے آشکار صاحب تھے، اور اس سے پہلے احسن ظفر تھے. تو 4-6 مہینے میں یہ پوزیشن ہوگی تو کام بھی کیسے ہوگا؟ کوئی ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، یہی لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز بھی ہو رہے ہیں. باقی ایک پالیسیز، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ ان چیزوں کو بہتر، جب تک ہم کوئی ایسی پالیسیز نہیں کریں گے، اس کے ٹائم لیمٹ کی ہے. فیڈ بیک کیا ہے آپ کا پنجاب وغیرہ سے، لاہور سے، کے پی وغیرہ سے؟ آپ کے ساتھی کیا بتاتے ہیں وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہیں؟ دیکھیں لاہور میں، اسلام آباد میں، ایل ڈی اے میں بالکل بھی یہ مسائل نہیں ہے. اسلام آباد میں یہ مسائل موجود ہے، سی ڈی اے میں مسائل ابھی تک موجود ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ابھی تک مسائل ہے. بہتر ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن مسائل موجود ہیں وہاں بھی. سی ڈی اے کی میٹنگ آج بھی ہم کر رہے تھے، آج بھی ان کا وہی کہنا تھا. لوگوں کو ایک خوف ہے کہ ہم یہ کر دیں گے تو نیب کا پرابلم آ جائیں گے، ایف آئی اے کے پرابلم آ جائیں گے. جب تک ہم ان چیزوں کو، یہ بیوروکریسی کو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ملا ہوا ہے کہ سر یہ ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں لے جائے، وہاں سے آپ چینج کرائے. کل بھی سی ڈی اے کا ایک میٹر تھا، آج ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے، کل اس کو ہم پرائم منسٹر کی میٹنگ میں رکھیں گے کہ یہ ریگولائزیشن پالیسی بنا دی جائے، نئے بائی لاز بنا دیا جائے. اس کے لیے بھی مطلب آپ کو پرائم منسٹر کی میٹنگ میں لے کے جانا پڑ رہا ہے. تو اتنے ایشوز ہو گئے کر رہے ہیں جہاں بیوروکریسی آپ کو اب کیا ہے؟ یہ تو ریس اگینسٹ ٹائم ہے. 15 دن کے لیے تو آپ نے ایک پروپوزل دی ہے کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، فیڈرل اس کو کر کے اس کی اپروول دے دی جائے، کیونکہ بہرحال آپ لوگوں کو تیاری کرنی 31 دسمبر کے لحاظ سے، کیونکہ یہ وفاقی حکومت کے کلی ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، اسے بہرحال آئی ایم ایف کے پاس لے جانا ہوگا. بالکل کامران بھائی، لیکن آئی ایم ایف کے پاس بھی ہمارے پاس یہی کہ پوری دنیا ابھی کووڈ میں ہے، اور ہمارے یہاں بھی وہی دوبارہ وہی پوزیشن شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے، اور پرائم منسٹر کوشش بھی کر رہے ہیں. اسد عمر نے پرسوں بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری تو دعا، لیکن کوشش کے ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں پالیسیز بھی دینی پڑے گی. پرائم منسٹر مثال کے طور پہ پوری اپنا زور لگائیں، آئی ایم ایف کی سربراہ سے بات کریں، کسی صورت سے اس میں ایکسٹینشن کریں.
سندھ پھر بھی نہیں کرے گا اگر، اور سندھ میں ایسے ہی 6 مہینے مزید یہ پروجیکٹ پڑے رہیں گے تو وہ ڈیڈ لائن بھی گزر جائے گی. مسئلہ جہاں ہے وہاں اس کو حل کروائیں نا. ہماری تو کوشش ہے سر، ہم تو ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے 4D مطلب کوئی چیزیں ہی نہیں ہے. روزانہ بیوروکریسی میں اتنی اپ اینڈ ڈاؤنس ہو جاتی ہے کہ ایک نیا آدمی آتا ہے اور نئی چیزیں ہو جاتی ہے. CS اس کو فالو اپ کر رہے ہیں، چیف سیکرٹری کے یہاں سے بھی فالو اپ ہو رہا تھا، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. رزلٹ نہیں آئے گا، ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے مطلب کبھی اس کیو میں کھڑے کر دیتے ہیں، کبھی اس کیو میں. پرائم منسٹر خود وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ بات کریں CM صاحب سے، CS صاحب کو. تو یہاں تک چیزیں چل رہی ہے کہ اس کو فائنلائز کریں، لیکن سر رزلٹ نہیں آ رہا. رزلٹ آنا چاہیے تو آگے چیزیں چلے گی. اب یا تو ہمیں آپ پرمیشن دیں کہ ہم اپنے آباد کے طور پہ یا پرائیویٹ کنسلٹنٹ سے کوئی ایسی چیز کرا لے، کوئی فیڈرل گورنمنٹ اپنے اداروں سے CM صاحب سے بات کرے یا ان سے کہیں کہ یار کہیں ان لوگوں کو تو ریلیف دیں تاکہ کام شروع ہو، اکانومی شروع ہو. 30% میں ایکٹیویٹی اتنی شروع ہوئی ہے، 70-80% کام تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے. وہ ہوگا تو اکانومی اور موومنٹ کہاں ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محسن شیخانی، سابق چیئرمین آباد ہمارے ساتھ موجود تھے.